भूखा प्यासा रह के दुश्मन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आगे फरमाया वस्सलातु अला बीना मोहम्मद, सलाम उस मोहम्मद पर जो मैं ज़ैनब की जद है। अजीब नहीं, हफ्ज़ नहजुल बलागा का खुतबा अजीब तर्ज नहीं है? क्या बात है, मालिक आपको सलाम। हफ्ज़ नहजुल बलागा का अजीब अंदाज है, यानी मुस्तफ़ा पे सलाम भी भेज रही है और मुस्तफ़ा के साथ अपना ताल्लुक भी बता रही है। एक लम्हे में वक्त थोड़ा था ना अली की बेटी के पास, थोड़े से वक्त में ढेर सारी बातें अली की बेटी ने ऐसे नज़ाकत के साथ अल्फाज इस्तेमाल किए ताकि कोई पैगाम पहुंचने में कमी ना रह जाए। अल्फाज थोड़े, बातें ढेर, इसी को तो अली कहते हैं। हाँ फरमाया वस्सलातु अला अबीना मोहम्मद, सलाम उस मुस्तफ़ा पर जो मैं ज़ैनब की जद है। फिर फरमाया सुम्मा काना आकिबतल लज़ीना असा असू, फिर बुरा अंजाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने बुरे काम किए। अच्छा, बुरा अंजाम क्या है? फरमाया व अनकज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, वो अल्लाह की निशानियों को झुठलाते हैं। फरमाया सबसे बड़ी अल्लाह की निशानी मेरा बाप अली है। डॉक्टर साहब पहले आपने कहा है ना कि नया लफ्ज़ था, वाकई नया था, मालिक आपको सलामत रखे। फिर जुमला देने लगा हूँ, अगर नया हुआ तो तायद कर देना। आप कलब साहब के साथ हर जगह पे जाते हो, सुनते रहते हो मुख्तलिफ खतीबों को, उनसे पहले बाद में, लेकिन जुमला देने लगा अल्लाह की निशानियों को झुठलाते हैं, सबसे बड़ी निशानी मेरा बाप अली है। कुछ बंदे कहते हैं ना कि अली से बुग़्ज़ रखना जो है वो जुर्म है। मैं कहता हूँ ये बात गलत है। अली से बुग़्ज़ जुर्म नहीं है, सज़ा है। और बात मैंने की है तो फिर इसका दलील भी तो मैंने देनी है ना, ड्यूटी मेरी है भाई, न्याज मुझे मिलनी है। बात मैंने की है, इसकी तफसीर पूछने के लिए और बंदा बुलाओगे, उसको न्याज दोगे? नहीं, इतना जुर्माना मैं आपके ऊपर आयद नहीं करना चाहता। अली का बुग़्ज़ जुर्म नहीं, सजा है। सजा मिलती है जुर्म, बात आराम से कहनी है, सजा मिलती है जुर्म पे। जुर्म क्या है? कुछ मैं जुर्म करती हैं, सजा में दुश्मन अली होता है। उस मैं जुर्म करती है। अब अली की बेटी फरमाते हैं वन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, आपके अली की बेटी ना फरमाती है, सारा खुतबा छोड़ो, बीबी फरमाती है ओ कुत्ता तू समझता है मैं अली की बेटी तो इसे जंग करने आई हूँ? फरमाया ना 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 ना, मेरे भाई हुसैन ने तेरे साथ करबला जंग की, हुसैन ने भी दिफा किया, मैं भी दिफा करने आई हूँ। फरमाया हमारी तो इससे जंग बनती नहीं है। क्यों? तू शजरे खबीसा है, मैं शजरे तेरा हूँ। फरमाया हमारी जंग तो इससे बनती नहीं है, हमारी तो इससे बराबरी, हमारी तो हीन है। क्यों? तू गंदा पानी पीने वालों की औलाद है, हम ज़मज़म के वारिस हैं। अल्लाह गंदा पानी पीने वालों की औलाद है। मेरा तो इससे मुकाबला हमारा तंजरो क्या देखता है? एक मर्तबा ना बुखलाहट का शिकार हुआ, बीबी ने फरमाया हमारा तंजरो क्या देखता है? इन्ना अखिल हुसैन, मेरा तो इससे मुकाबला कैसे? जो नबी के कंधों पे सवार हुआ वो हुसैन मेरा भाई है। अभी अली जो हर जगह नबी को बचाता रहा वो अली मेरा बाप है। उम्मी फातिमा जिसके एहतराम में रसूल खड़े होते वो फातिमा मेरी माँ है। एक दफा अली की बेटी जो है ना अपनी जबान को जुल्फकार की नोक की धार बना के दुश्मन के दरबार में बीबी फरमाती है फतह मक्का के मौका पर मेरे नाना के हाथों आजाद होने वाले नौकरों के बेटे। मेरी बात सार से तो नहीं गुजर रही। फतह मक्का के मौका पर मेरे नाना के हाथों आजाद हो। जब बीबी ने ये लहजा इख्तियार किया ना, कड़क अभ्यास की पैदा की ना, बुखलाहट का शिकार हुआ, ढेर सारे मौज़िन बुलाए ताकि शोर हो। रुकने दो कुछ नहीं होता।
آل محمد یزید بتا رہا ہے خود شام میں 61 ہجری کو کہ آل محمد کے مقابلے میں بھی اذان نہیں شور ہوتا ہے. آل محمد کے مقابلے میں بھی اذان نہیں. تم رہ گئے میں بات کہہ گیا ہوں. چلو خیر ادھار رہ گیا پھر سے آل محمد کے مقابلے میں. جب یہ چپ ہو گیا میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ پانی دے دینا تو پھر باپ خوش ہو کے ماں کو بتاتا ہے. چونکہ اس سے اتنی امید نہیں تھی اس نے پانی کا گلاس دے دیا. اچھا خطیب سے اتنا بڑا شعر پڑھنے کی اگر امید ہو تو پھر تو آپ کو خوش ہو جانا چاہیے. اور پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میں نے جب لفظ شور کا بندے چپ ہو گئے ان کو سمجھ نہیں آئی. شاعر نے قلم اٹھایا کہ کربلا جب اذان پڑھی تو تخیل کیا تھا شاعر کا. اور امام سجاد نے کیا کیا یزید کے ساتھ کہ کربلا فرش کے سینے پہ رکھ دی اس نے. آپ بھی پوچھو کہ میرے رب نے اتارا کیا ہے. سن کے دربار میں سجاد اذان کہتے تھے او یزید اس میں سب نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے. اب تو نہیں گئے سارے نام ہمارے ہیں تمہارا کیا ہے. خدا کی قسم اس وقت جب مؤذن آئے آل محمد احترام کرتے ہیں اذان کا. شیعہ بھی وہی ہوتا ہے جو احترام کرے اذان کا. جب اذان ہو آپ ایک لمحے کے لیے کام چھوڑ دیا کرو اور اذان پہ عمل بھی کیا کرو جس طرح آل محمد نے کیا ہے. اب اذان کے احترام میں علی کی بیٹی بھی روک گئی, جناب سجاد بھی روک گئے. اذان والے نے اللہ اکبر پڑھا. اس وقت سید سجاد نے فرمایا اللہ شکر ہے بھرے دربار میں تیری وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے, تیری وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے. جس لیے سجاد نے محنت کی تھی وہ آج محنت رنگ لائی ہے. جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, اب پھر علی کی بیٹی درمیان میں بولی. ایک لمحے کے لیے وہ رکا. علی کی بیٹی جلدی سے بول کے کہتی ہے او کتا اگر اذان میں تیرے نانا کا نام ہے سمجھ تو جیت گیا, اگر میرے نانا کا نام تو میں جیت گیا. بی بی نے فرمایا جبنت تلقا اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے کد قیدہ سال ساجن ناصب جوہدن فواللہ لا تنہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید جتنا مرضی ہیلے کر لے جتنا مرضی ہے چالے چالے فواللہ میں صدیقہ کی بیٹی ہو کے کہہ رہی ہوں ناصب جوہدن لا تنہو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اللہ کی قسم نہ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکال سکتا ہے نہ ذکر مٹا سکتا. بی بی نے فرمایا میں آج دربار میں کہہ کے جا رہی ہوں تیرے اس قید خانے کو حسین کا عزا خانہ نہ بناؤ, مجھے زینب رکھے. اور محمد والے محمد بلند سلامات. اللہ خطبے کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ بیدار بیٹھے ہیں, مجھے پتا ہے ہمارا آپ کے ساتھ ایک تسلسل تھا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. خدا کی قسم کوئی بانی کوئی پڑھنے والا کوئی کروانے والا کوئی سننے والا کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نہ کرواتا اگر میں نہ پڑھتا اگر میں نہ سنتا تو یہ نہیں ہونا تھا یہ نہیں ہونا تھا. اور پڑھنے پڑھانے سننے سنانے والے کا کوئی کمال نہیں. یہ نہیں روک سکتا ذکر. کیوں؟ جس چیز کی بنیاد عالیہ نے رکھی ذکر نہیں روک سکتا. خدا کی قسم یہ نہیں روک سکتا. بڑے بڑوں نے کوشش کی یہ ذکر رک جائے. اگر ذکر روکنا چاہتے ہو تو پہلے مسجد کی اذان کو روکو. یہ مسجد میں اذان نہیں ہے, حسین کی فتح کا اعلان ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات بی بی نے فرمایا میں کہہ کے جا رہی ہوں تیرے اس قید خانے کو تیرے اس شام کے قید خانے کو میں حسین کا عزا خانہ اور صدیقہ کا وحدہ تھا نا. خدا کی قسم سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں صرف 72 حسینی تھے, لاکھوں یزیدی تھے. محنت دیکھ عالیہ کی. آج کربلا 1443 ہجری لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا. کربلا میں ایک بھی یزیدی نہیں, کروڑوں کہہ رہے تھے لبیک یا
حسین لبیک 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 مالک آپ کی کیا بات؟ کون بی بی ہے؟ آخری جملہ اور میرا سلام ہے. کون بی بی کہ خدا کے دین کا سفینہ بچا گئی زینب. سفینے پہ وضاحت چاہیے تھی نا، لیکن وقت نہیں ہے. خدا کے دین کا سفینہ بچا کے زینب، سبھی حسین سے وعدے نبھا گئی زینب. ابھی اذان کے ساتھ یہ بات ہے، حسین زندہ ہیں، ان کا سجدہ بھی، مگر یزید کو گالی بنا گئی زینب. آخری جملہ دینے لگا ہوں، اگر جملہ کچھ سمجھ آئے اس مطابق ہو تو پھر دل میں اس کو اتارنے کی ضرور جگہ دینا. کون زینب ہے؟ وہ سمجھتا تھا عورت ہے کچھ نہ بولے گی، دیا جو خطبہ تو یزید کو گونگا بنا کے زینب. اب نا بی بی نے خطبے کو نہ مکمل کر دیا، پتہ چل گیا یزید ڈر گیا ہے، سب کچھ فتح ہو گیا، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے. بی بی نے ایک صاحب نہج البلاغہ، حافظ نہج البلاغہ نے ایک جملہ کا بہت بڑا، اس کی تفصیل ہو سکتی ہے لیکن ایک جملہ میں نے کہا نا، لفظ ڈھیر تھے، تھوڑے تھے، باتیں اس میں ڈھیر تھی. بی بی نے فرمایا میں کب تک اپنا تعارف کرواتی رہوں گی؟ فرمایا ایکم شر مکانا واعظم جندا، فرمایا میں بتاتی ہوں کائنات کی برائیاں تم ہو، تمام اچھائیاں ہم ہیں. ایکم شر مکانا واعظم جندا. جی جامع کلام دو خطبے تھے جنہوں نے یزید کی کایا پلٹی. ایک امام سجاد کا خطبہ، ایک عالیہ کا، لیکن فرق ہے. اب کون بتائے اور سنے کون یہ جملے؟ سجاد اور عالیہ کے خطبے سے یزید کی کایا پلٹی. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ سجاد نے مرد ہو کے بتایا ہم کون ہیں، بی بی نے مستور ہو کے بتایا تو کون ہے. بات جلدی میں تو نہیں کہا گیا، جملہ تبدیل کروں. ذیشان شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے، جملہ تبدیل کروں. سجاد نے مرد ہو کے تولا کیا، بی بی نے مستور ہو کے تولا کیا. زندہ باد زندہ باد مردہ مردہ مردہ. لیکن روایت کہتی ہے کہ بی بی نے نا خطبہ پڑھا، اور جناب فضا روایت کرتی ہیں کہ بی بی جب خطبہ پڑھتی تھی کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. جناب فضا نے پوچھا علی کی بیٹی میں مسلسل آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ خطبہ پڑھ رہی ہو، کبھی دائیں دیکھتی ہو کبھی بائیں. اس جملے کو کہہ کے نا بی بی خود بھی رو پڑی، علی کی بیٹی خود بھی رو پڑی یہ جملہ کہہ کے. پہلے شجاع بن کے خطبہ دیتی رہی لیکن یہ جملہ فضا سے کہہ کے خود بھی رو پڑی. اور میں اماں اس لیے روتی ہوں، میرے بابا کا وعدہ تھا جب خطبہ پڑھے گی میں آ جاؤں گا. میں بابا کو دیکھ رہی ہوں، میں بابا کو بتانا چاہتی ہوں بابا خیبر اکھیڑنا آسان ہے. تم شاہ جی، عارف شاہ جی مالک آپ کو سلامت رکھے، سادات جتنے بھائی کاشف مالک آپ نے ان کے رونے کا سامان مہیا کیا. ہم روتے کیوں ہیں؟ کیوں فرش پہ بیٹھے ہو؟ گھر گدوں صوفوں کو چھوڑ کے، قالین چھوڑ کے کیوں فرش پہ بیٹھے ہو؟ اس لیے نا آج مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں زمانے کا سب سے بڑا بغیرت، سب سے باحیا مستور کے بارے پوچھتا رہا کہاں کھڑی ہے. جزاک اللہ. اللہ کے دین پہ بڑا خرچہ ہوا، اپنے مقصد کی طرف آؤں، بڑا خرچہ ہوا اللہ کے دین پہ. سمجھدار انسان چیز دیکھ کر اس کی قیمت لگاتا ہے، اس چیز کی کوالٹی کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. جی میں نے پھر آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ گھر بیچ دیتے ہیں، گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، گھر گاڑی بیچ کر اپنے بیٹے پہ لگا دیتے ہیں میرا بیٹا بچ جائے. وہ دین کتنا قیمتی ہوگا جس دین پہ بطول کی ساری اولاد لگ گئی. ہائے کرنے والوں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو. میں آپ کے گھر کا ہوں، میں عزادار مان کے آیا ہوں، خطیب بن کے نہیں آیا.
آئے کرنے والوں، میں نے آخر میں دعا نہیں کروانی چونکہ تابوت آنا ہے، ایسے رونا حسین کی ماں تمہیں خود دعا دے جائے۔ مجھے حکم ہوا ہے، سادات نے حکم کیا ہے، بیٹا آج بتاؤ کہ قاسم یتیم کیسے ہوئے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں قریب سے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ علامہ باقر مجلسی نے لکھا کہ میرے امیر امام کو جو زہر دی گئی نا، اس کی 3 حالتیں تھیں۔ حالتیں سنو گے؟ ابھی چند دن پہلے سما ٹی وی پہ وہ بڑا چلتا رہا بیان کے یہ جو کرونا آیا ہے، سمندر میں کسی نے ایک شیشی کو زہر کی اس قسم کی ڈالی ہے، اس وجہ سے کرونا زیادہ اثرات پکڑ گیا۔ بہرحال اس طرح کی دوائیاں ہیں کہ ایک شیشی پورے دریا میں ڈالی جائے تو دریا پہ وہ شیشی اثر کر جاتی ہے۔ تو باقر مجلسی نے آج سے کئی 100 سال پہلے بتا دیا تھا، روایت لکھ کے بتا دیا۔ اس روایت کے اندر باقر مجلسی نے 3 حالتیں لکھی ہیں۔ یہ جملہ آرام سے سن لو، پھر مولا جانے آپ جانے، پھر انشاءاللہ بڑا گریہ ہوگا۔ باقر مجلسی کہتے ہیں جو امام کو زہر دی گئی اس کی 3 حالتیں تھی۔ کون سی؟ پہلی سننا اور ہائے ضرور کرنا۔ فرمایا اگر یہ شیشی زہر کی جو امام کو دی گئی دریا میں ڈالی جائے، دریا کی ساری مخلوق مر جائے۔ آئے کرنے والوں، دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو، جن کا ہاتھ سلامت ہے سر پہ ضرور آئے۔ دوسرا جملہ سنو گے جو سید مجھے معاف کرنا، فرمایا اگر یہ ظاہر زمین پہ ڈالی جائے، زمین میں جتنے اشراط الارض ہیں وہ تڑپ کے مر جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تیسری کیفیت سنو گے، باقر مجلسی فرماتے ہیں اگر یہ ظاہر کا ایک قطرہ دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ لگایا جائے نا، وہ دودھ کی جگہ خون دے، اور ماتمی پرسہ کرو گے اتنی ساری زہر جو سمندر کے لیے کافی تھی وہ ساری اکیلے امام کو دی گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے امیر امام کو زہر دی گئی، زہر کے بعد بندہ تڑپتا تو ہے نا، امام کو تڑپ محسوس ہوئی نا، جب بندہ تڑپے نا اپنے یاد آتے ہیں، اپنے یاد آتے ہیں۔ اللہ جانے کتنا مظلوم ہوگا میرا امام، جب تڑپا نا بابا بھی یاد آیا، نانا بھی یاد آیا، ماں بھی یاد آئی۔ فروا سے کہا فروا میرا انتظار نہ کرنا، میں نانا کو ملنے جا رہا ہوں۔ گویا نانا کو ملنے نہیں جا رہے تھے، یہ بتانے جا رہے تھے۔ نانا اٹھ کے دیکھ تو صحیح، امیر کا یہ حال ہے، غریب کا کیا حال ہوگا۔ ازادر امام گرتے گرتے نانا کی قبر پہ آئے، جملے کا درد بھرے روک گا، نانا اٹھ کے دیکھ امیر جو ہے نا وہ تو اس سے ملنے آیا ہے، امیر قبر کی جگہ مانگتا ہے، دے دے گا۔ روک کے فرمایا بیٹا اگر امت آنے دے، جزاک اللہ، اگر امت آنے دے، بزرگوں اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ماں کو بیٹوں سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ ازادرو یہ باتیں ہو رہی تھی، یا حسن کے کانوں پہ آواز آئی نانا سے نہ مانگ، آؤ ماں کی جھولی حاضر، آؤ تجھے بطول آواز دیتی ہے، آؤ میرا امیر بیٹا بطول تجھے بلاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ہائے کرنے والوں زہرا آپ کو خیرات عطا کرے۔ امام حسن جلدی سے دوڑے، مدینے کی گلیوں میں گر رہے ہیں۔ جناب فروا کو زہری تاریخ کہتی ہے کہ جناب سیدہ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، زہری زندگی میں جناب سیدہ کو نہیں دیکھا تھا۔ جناب حسن گھر پہنچے، کیا دیکھا؟ فروا جاگ کے انتظار کر رہی ہے، اور رو کے فرمایا فروا میں نے کہا تھا نا انتظار نہ کرنا، پھر کیوں جاگی ہے؟ رو کے فرمایا مولا آپ امام ہے، حکم واجب تھا، لیکن میں سوئی ہوں نا۔ تھوڑی دیر کے بعد خواب میں دیکھا ایک بی بی تھی جس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ پسلی پہ تھا۔ رو کے فرمایا فروا تجھے اپنا قاسم پیارا ہے، میرا تو گلیوں میں گر رہا ہے، اپنے کو سینوں سے لگایا ہے، میرے کو زہر کھا گئی۔ جزاک اللہ۔ سونا رو رہے ہو، حسن کے غم میں رونے سے شکل بگڑتی نہیں ہے۔ اور خوبصورت امام آپ کی شکلیں سوارے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ہائے کرنے والوں اللہ آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ ازادر رو کے فرمایا آپ کے بیٹے ہیں، اللہ زندگی دراز فرمائے جن کے بیٹے ہیں۔ میرے پاس اکثر مائیں آتی ہیں، مولانا صاحب کوئی تعویذ دو، میرے بیٹے کو نظر لگی ہے، تعویذ دو بیٹے کی زندگی دراز ہو۔ لوگ بیٹوں کے لیے زندگی کے تعویذ لیتے ہیں، اپنی زندگی میں حسن نے بیٹے کو موت کا تعویذ باندھا۔ میں پڑھ گیا تم نے سن لیا، کیا تعویذ تھا جو حسن نے قاسم کے بازو پہ باندھا؟ وہ کیا تھا؟ اس پہ حسن نے خود تحریر لکھی، حسین تو ہے غریب، جب کربلا میں چاروں طرف سے فوج آئے گا میرے قاسم کو حسن سمجھنا، اس کو لڑنے کی اجازت ضرور دینا۔
अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। अब ज़ाहिर बड़ा असर कर रही है, रो के फरमाए मेरी बहनों को बुलाओ। हसन बहन को मिलना बड़ी मोहब्बत थी जनाब ज़ैनब को। मैंने इसी मोहब्बत की वजह से जनाब ज़ैनब इमाम हसन का इकट्ठा तज़किरा किया। बड़ी मोहब्बत थी, मोहब्बत कभी बताऊंगा वक्त मिला तो। जनाब फरवा ने क्या किया, हसन के सामने कासिम का गिरबान चाक किया। अमीर बाप के सामने अमीर बेटे का गिरबान सिर्फ चाक नहीं किया, सर में खाक डाली। अब हसन को ना जाकर साहब आपने दर्द भूल गए, तड़प के फरमाया फरवा मेरे सामने तो यतीम न बना, तो मेरा अमीर बेटा है, बाद में ये जाने करबला अजरकुम अल्लाह। जनाब फूफी के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक आई, कौन? फरमाया कासिम। रोए के फरमाया अमीर कासिम, सुनो के जुमला, फरमाया अम्मा अमीर नहीं, अब गरीब कासिम, अब यतीम कासिम। ऐसा दर्द भला नहीं जा सुना। जनाब ज़ैनब जल्दी से दौड़ी, अज़ादार सारे आप बड़ा करीब से पढ़ने लगा हूँ, जिसम साथ नहीं दे रहा, आपकी अज़ादारी अल्लाह कबूल फरमाए। सारे रिश्तेदार आए हैं, अब हसन पे रो रहे हैं। एक मर्तबा क्या देखा, हुसैन भी खड़े होकर रो रहे, तड़प गए। फरमाया सारे रोए, हुसैन न रोए। अजरकुम जिसको हाथ प्यारा नहीं, सीने पे जरूर मारे, क्यों? फरमाया हुसैन जब तूने घोड़े से गिरना है ना, तुझे रोने वाला कोई। अजरकुम अल्लाह, अभी भी इनका पुरसा कबूल फरमा, अल्लाह आपकी हाय कबूल फरमाए। फरमाया सारे रोए, हुसैन तू न रो, कोई हर किसी को रोने वाला होगा जब तूने घोड़े से गिरना है ना। अजरकुम अल्लाह। अज़ादर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को निका तो गुस्ल उसने दिया जिसको खून का गुस्ल मिला। मैं पढ़ गया तुमने सुन लिया। कफन उसने दिया जिसको करबला की खाब का कफन मिला। अज़ादर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल कफन मिल गया। गुस्ल कफन मिलने के बाद जनाजा तैयार है। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा तैयार, जनाब इमाम हुसैन ने पूछा बहन ज़ैनब मुझे गाजी नजर नहीं आ रहा। जनाब कासिम को भेजा, जल्दी से यतीम आया। फरमाया मौला वो करे अंदर कैसे आऊं, ज़ैनब के बाप। मैं कहता हूँ पास आपसे चार दीवारी में ज़ैनब के खुले बाल बर्दाश्त नहीं, हौसला सैयद सच्चा। अजरकुम अल्लाह। दो जुमले मैंने और पढ़ने हैं, मालिक आपको सलामत रखे। हसन का जनाजा उठा, किसने उठाया? जिसका अपना किसी ने नहीं उठाया। जनाजा उठा, मदीने की गलियों से जनाजा जा रहा है। एक खच्चर पे औरत आई, हसन कहाँ जा रहा है? कहा रोजा रसूल पे नाना के पास दफन करने। देखे कहते नहीं जाने दूंगी। रो के फरमाया नाना भी हमारा, शेर भी हमारा, जनाना भी हमारा। इस औरत ने रुमाल का इशारा किया, एक तीर चला, जाकर जब 70 तीर चले। रो के फरमाया ना मारो, मैं भाई को वापस ले जाता हूँ, मैं भाई को वापस। अजरकुम अल्लाह। अज़ादर जनाजा घर आया, जनाब ज़ैनब ने देखा, रो के फरमाया ज़ैनब मर जाए, मैंने तो सुफैद भेजा था, ये लकीर किसने किया है? आखिरी जुमला पढ़ने लगा, मौला का तबूत आने वाला जुमला सुनना। इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब भाई का ये कफन तो टुकड़े टुकड़े हो गया, कोई और कफन है? फरमाया और तो कोई नहीं, तेरे हिस्से का कफन है जो जन्नत से आया था। रो के फरमाया बहन मेरे हिस्से का भी हसन को दे, मुझे तो किसी ने पैदा मातमे हसन। हसन तुम्हारी मेहरबानी, तुमने तीरों के निशान बनाए, जमाने को बताओ किसने तीर मारे। आज ज़हरा को 2 पुरसे दो, एक ज़हरा के बाबा का पुरसा, एक ज़हरा के बेटे का पुरसा। इतना गरीब इमाम आज कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला। मातमे
ہمارا گیا